الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أيدك بنصره صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع إننا في بحر دم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشغالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب دوستانوں اسلامی سال دے پہلے مہینے دے پہلے دن دی مبارک ہو۔ ساڈا سال حقیقی طور تے
محرم الحرام شریف تو ہی شروع ہوتا ہے۔ لوگ جنوری چڑھے تے مبارکاں دیندے نے تے میں مبارک ادوں دینا جدوں محرم الحرام شریف کا چند چڑھ جاتا، کیونکہ ساڈا طریقہ اسلامی ہونا چاہیے، غیر اسلامی نہیں ہونا چاہیے۔ اج کا دن بڑا خاص اور اہم دن ہے تاریخ اسلام وچ۔ اج کا دن اس ہستی کی یاد وچ پوری اسلامی دنیا وچ اور غیر اسلامی دنیا وچ منایا جا رہا ہے۔ کیڑی ہستی؟ جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو مانگ کے لیا ہے۔ یا اللہ مکے دے دو چودھری نے، ایک دا نام عمر بن ہشام یعنی ابو جہل تے دوجے دا نام عمر بن خطاب ہے۔ یا اللہ جڑا تینوں چنگا لگتا ہے ایک اسلام نو دے دے، جڑا تینوں چنگا لگتا ہے اسلام نو دے دے۔ رب نو ابو جہل پسند نہیں آیا، رب نو عمر فاروق پسند آئے۔ تے جنوں رب پسند کرے تے کوئی ہمیں چوا جی آ کے مینوں نہیں پسند ہو، تیری کون سندا ہے؟ سبحان اللہ جی سانو جو پسند ہے جو اللہ نو پسند ہے۔ بلکہ روایت یہ بھی موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پہ آپ کا نام لے کے دعا کی تھی، کلا آپ کا نام اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ۔ یا اللہ خصوصی طور سے میری دعا عمر کے بارے سے، میری دعا کے بارے سے عمر کے بارے سے۔ یا اللہ عمر اسلام قبول کر لے تے ایدی وجہ نال اسلام نو تقویت عطا فرما دے۔ اج بھی برطانیہ وچ سڑکاں دے نام شار عمر، عمر سچلیس رکھے گئے۔ پھر برطانیہ اندر اج بھی پارلیمنٹ اندر جڑے قوانین نے انہاں دا ایک حصہ عمر لاس یعنی وہ قانون ہے جڑا عمر فاروق نے دیتا ہوا ہے، جنہاں نے عمل کر لیا وہ اتر گئے پوری دنیا میں حکومت کرنا سوچتے ہیں، تو جڑے ایسے سوچ میں آ گئے نہ عمر کا وہ دے قانون سے چلیے، جو چل گئے وہ کر گئے، جو نہ چلے وہ پیچھے رہ گئے۔ اقوام عالم اندر اگر اپنے قوانین کی حکمرانی اسی چاہتے ہیں تو سانو وہ قوانین لاگو کرنے پڑیں گے جنہ قوانین نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن کے اسلام کی سلطنت اندر لاگو فرمایا۔ انگریز نے ہمیں نہیں آخیا، انہیں آخیا بھی یا اس عمر فاروق نو اتنی عمر ہور لگ جاتی تے یا ایک عمر فاروق دنیا تے ہور ہوندا، یا اس عمر نو اتنی عمر ہور لگ جاتی تے یا ایک ایدے ورگا عمر فاروق دنیا تے ہور ہوندا تے کافر رہنے کوئی نہیں سی، ہر پاسے اسلام کا جھنڈا ہی لہراتا نظر آتا۔ یہ انگریز کا جو غیر ہے وہ خود مانتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان، پہلوان، شرمی، بہادر، نڈار، بے باک طرح انسان۔ ایک دن سارے کافر بیٹھ کے پروگرام بنایا، اساں جنوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیا ہے جسوسی کر کے آ، جنوں کلیا مناظرہ کر کے آ، جنوں کلیا کو بحث کر کے آ، جیڑا گیا ہے نا وہ پھر آیا نہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ وہ انہی کا ہو کے رہ گیا، جو گیا ہے وہ انہی کا ہو کے رہ گیا ہے۔ ان کی کریے
ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ تے عقبہ بن ابی معیط ورگے جننے کھتری سن مکہ شریف دے سارے کٹھے ہو گئے. کہنے لگے جی ایک بندہ اتنا پیسہ دیاں گے، چولیاں بھر دیاں گے درم و دینار تے سونے تے چاندی تے ڈھیراں نال نوازیا جائے گا، یہ دیا جائے گا، وہ دیا جائے گا. بڑا کچھ آخیا ہوتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تیاری کرنا یہ کام میں کرنا، کیونکہ جنہ چر یہ شمع بلدی رہنی ہے نا اُنہ چر تے پروانے آتے رہنے تے جدو شمع ہی نہ ہوئے تو پروانہ کتوں ہونا. اس واسطے میں مڈو جا کے کام ہی مکمل کر دیں. ننگی تلوار لے کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے کہتے واسطے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے. اسلام نے شمع بالکل گل کر دینی ہے، بجھا دینی ہے. یہ ارادہ لے کے پر فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. رب العالمین نے شاید اس واسطے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں اسلام نے شمع کو جا دے جائے، نور ختم کر دیتا جائے، لیکن رب چاہتا ہے اس نور مکمل کرنا. رب مکمل کر کے رہے گا. پاویں مکہ شریف کے جنہیں مشرک نے وہ بھی بجانا چاہیں، ایک کافر بجانا چاہیں، لیکن ایک شمع نہیں ہو سکتی. ننگی تلوار لائے کے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نے اسلام نے شمع گل کرنے واسطے. رستے کے اندر حضرت ابو نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ملاقات ہو گئی. سیابی نے انہوں نے انہوں نے پہلے کلمہ پڑھ لیا سی. اے عمر ننگی تلوار لے کے قدرت دا ارادہ انہوں نے آخیا اسلام نے شمع گل کرنے واسطے جا رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے واسطے جا رہا. انہوں نے جواب دیتا فرمایا پہلا گھر دی تے خبر لے تیری بہن نے کلمہ پڑھ بیٹھی ہے، تیرا بہن ہوئی شہید بھی کلمہ پڑھ چکیا، تیری بہن فاطمہ بھی انہوں نے غلامی کا پتہ اپنے گلے وچ پا لیا ہے، تیرے بہن ہوئی شہید نے بھی انہوں نے غلامی کا زیور اپنے سینے لا لیا. جا پہلا گھر دی خبر لے. جناب عمر فاروق آندے نے میں ننگی تلوار اس طرح ہی لے کے اپنے بہن ہوئی دے گھر چلا گیا، اپنی بہن فاطمہ دے گھر چلا گیا. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. اس ویلے حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے. پڑھان والے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ویلے اس طریقے نال قرآن نہیں سی، کچھ پتیاں تے لکھیا ہوا سی، کچھ برکیاں تے لکھیا ہوا سی، کچھ ہڈیاں تے لکھیا ہوا سی. مختلف طریقے سن قرآن پاک نوں لکھن دے. اس ویلے اللہ کے تقاضے دے مطابق جو بھی شے سی سورۃ آمین دیاں آیتاں جڑیاں نے پڑھ کے انہاں نوں سنائیاں جا رہیاں نے. اللہ دا قرآن حضرت سعید تے حضرت فاطمہ نوں پڑھایا جا رہا ہے. پھر آ کر ہویا مسلمان بھائی ہوئے جدوں دروازہ کھٹکھٹایا گیا پتہ پوچھیا کون جی میں عمر دا نام سنیا ہے. ہر پاسے سناٹا طاری ہو گیا. قرآن پاک دے انہاں برکیاں نوں یا پتیاں نوں چھپا دتا گیا ہے. حضرت خباب جڑے معلم بن کے آئے سن، استاد بن کے آئے سن، پڑھان واسطے آئے سن، انہاں نوں بھی چھپا دتا گیا ہے. وہ بھی چھپ گئے نے. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیاں اے سید تسی ٹھہرو، دروازہ میں کھول رہی ہوں چونکہ اپنے بھرا کی طبیعت کو میں اچھی طرح جاننی ہے. فکر نہ کرو، گھبراؤ نہیں. دروازہ کھولیا، عمر اندر آئے. پیشانی ہوتے وہ غصے دے اثرات، ہاتھ دے اندر ننگی تلوار. پوچھیا عمر کدھر؟ انہاں آخیا مینوں پتہ لگا ہے تساں کلمہ پڑھ لیا ہے. سعید نے کلمہ پڑھ لیا ہے. فرمایا ہاں میرے بھائی میں بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، میرے شوہر سعید نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے فرمان لگے آپ کے کفر دے اندر آپ اس ویلے فرمان لگے خبردار تواڈے میں جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیاں گا. حضرت سیدہ فاطمہ کہنے لگیاں کہ
جی میں بہتا بہادر ہاں تو تھوڑی ہے نہیں، خطاب دا پتر ہی تو میں، خطاب دی تھی میں بھی ہاں۔ ایک کوئی ایسی گل نہیں جی میں تم بہادر ہے میں بھی بہادر ہاں، اس واسطے سانو ترانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارن لگ پے، اپنی بہن نوں مارن لگ پے، سعید بہنوں جڑے چھڑان واسطے آئے، آپس کے اندر تصفیہ کران واسطے آئے، صلح واسطے آئے، فرمایا آجا پیچھے جنہیں فاطمہ نوں مار گئی ہے انہیں سعید نوں بھی مار گئی ہے، کیا انہاں کلمہ چران دی ہے، کلمہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ فرمان لگیا اے عمر میرے بھائی جنی دل کر گئی سزا دے رہے، لیکن جڑا نشہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق دا تے پیار دا ساڈیاں نظراں وچ سما گیا ہے، یہ نشہ بڑی ترشی کائنات اندر ایسی نہیں جڑی یہ نشہ اتار سکے۔ آپ نے فرمایا تو ہو کے ترش مجھے ایزا ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار۔ اس واسطے عمر میں بھی ڈرنے والی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس نے کیا کیتا بہن نوں فرمان لگے تسی یہ پکے کیوں مارا کھان دے باوجود؟ فرمایا یہ توحید دا نشہ ہے، یہ رسالت دا نشہ ہے جڑا محبوب دے دیدار نال ساڈیاں اکھاں دی زینت بنیا ہویا ہے۔ جے تسی ایڈے پکے ہو تے پھر دسو تسی پڑھ دے کی سو میں آواز آ رہی سی پڑھن دی، فرمایا اسی اپنے محبوب دے اترن والی کتاب دی تلاوت کر رہے ہیں۔ تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مینوں بھی دکھاؤ کتاب کیڑی ہے، کہڑے اولاد میں جڑے پڑھ رہے ہوئے کتنے لکھیا ہے قرآن جڑا پڑھ رہے ہوئے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بھائی عمر پلیتاں دا کم نہیں، اے تے پاکاں دا کم ہے۔ وضو کرو، غسل کرو، پاک صاف ہو جاؤ، پھر تمہیں پڑھ کے سنانے تاکہ تمہارے دل میں بھی اللہ اثر نازل کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، وضو فرمت کر فرض کیتا گیا، پھر اس کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپ گئے سن، انہوں نے باہر کٹیا گیا، انہوں نے سورۃ حامیم سجدہ دیا، ابتدائی آیتاں پڑھ کے سنایا۔ حضرت عمر میں دل پہ اثر ہونے لگ گیا، کہنے لگے اے فاطمہ آؤ میرے نال، اے سعید آؤ میرے نال، جنہ دا کلمہ تساں پڑھیا ہے یہ شمع بجھان والی نہیں بلکہ اس نے ہور روشن کرنا چاہیے۔ یہ شمع بجھان والی نہیں، اس نو اور روشن کرنا چاہیے۔ آؤ میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چلیے، جا کے میں بھی کلمہ پڑھنا چاہنا۔ تلوار ننگی حضرت سیدنا خباب نال فاطمہ نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جس ویلے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیرا دے رہے دروازے سے کھڑے ہو کے آپ نے پہلا کلمہ پڑھیا، عمر پاک نے پاگلے کلمہ پڑھیا، امیر حمزہ بھی بڑے بہادر نے، حضرت سیدنا عمر فاروق بھی بڑے بہادر نے۔ بڑے بہادر نے، صحابہ نے ویکھیا تے انہاں دا ترا نکل گیا۔ 39 بندے 39% آپ تو پہلا کلمہ پڑھ چکے نے تے 40 نمبر آپ دا ہے۔ 39 پہلا موجود نے اتنے، انہاں وچ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے، باقی جڑے 38 سن انہاں دا ترا نکل گیا۔ انہاں آکھیا عمر آ رہا ہے تے تلوار بھی ننگی ہے۔ حضرت امیر حمزہ فرمان لگے گھبراؤ نہ میرے پیر بھائیو، آؤں دیو، جے نیت چنگی ہے تے استقبال کران گے، جے نیت وہ ماڑی ہے تے پھر وہ تلوار لے کے میں تو نہ لا دیتی، مینوں مصطفیٰ دا غلام کے دیا۔ اس واسطے تسی فکر نہ کرو، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیڑے نیڑے آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، عمر نو اس طرح پکڑ لیا، فرمایا عمر کو کدوں وقت آنا ہے جدوں تو کلمہ پڑھنا ہے، قدماں تے گر کے کہنے لگے سونے آیا یہ سے کام اے مدینے دیا تاجدارا آیا یہ سے کام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کی منظر ویکھیا صحابہ دے سامنے کیڑا منظر پیش فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ دے گرے جن کے کلموں پہ قربان ہو گیا، پڑھ لیا کلمہ عمر مسلمان ہو گیا۔ کلمہ پڑھیا ہن زمین اتے خوشیاں ہو رہی ہیں، 39 صحابی خوشیاں منا رہے ہیں، صرف اتنے نہیں نال جبریل السلام آ گئے۔ وہ جو ہے نال جبریل السلام آ گئے، یہاں کے سبب نے اے ماں صاحب دیکھا جلوا دیا، اپنے ہاوے چھڑوا دیا، لہدیاں زلفاں والیا، آمین دیا کلا والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، یہ کلا والے گورے گورے تھوارے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف زمین والے خوشیاں نہیں کرتے تھے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل السلام آ کے عرض کر دینے میں لقد تحقیق ایک دم شرع اہل السماء اسلام میں عمر اے سونیا صرف زمین تے اسلام نے ہوندیاں عمر دیاں خوشیاں نہیں ہو رہی بلکہ آسماناں میں فرشتے بھی عمر دے اسلام تے خوشیاں کر رہے ہیں۔ اے تو انہوں کو چاہ چڑھے حضرت عمر نے کلمہ پڑھنا کہ کوئی نہیں، جنہوں چاہ چڑھے اچھی بولے سبحان اللہ، اور اچھی بولو ذرا سبحان اللہ، ذرا گج بج کے بولو سبحان اللہ، کچھ ہے لے تو نہیں کہیں نالوں پڑھ پتہ ہی نہیں کرتے۔ جدو چاہ دا ٹائم ہو تو چاہ کرنا چاہیے، چاہ دے ٹائم تو چاہ پیندے ہوتے ہیں، چاہ دے ٹائم بھی تو چاہ کرو۔ اتنے بھی خوشی اتنے بھی خوشی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بھائی بھی منو آ کے کہہ کے گئے جو شیر کا مسجد چینٹر ہوں گیا، شیخ صاحب نے منو کہا بھی وہ لازمی پڑھنا تو میں پڑھ دینا موقع۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یار مبارک ہو
دارے ارکم وچ لک لک کے چھپ چھپ کے باتاں تے تبلیغاں کر دیو کعبے کیوں نہیں جاندے عمر اجے تعداد وچ تھوڑے آنا تے کافر تکڑے نے اس واسطے نہیں جاندے انہاں آکھیا سونیا ایک گل مینوں دس دیو اسی حق تے ہاں کہ نہیں اسی حق تے ہاں کہ نہیں فرمایا عمر بے شک اسی حق تے ہاں سچے ہاں سی سونیا پھر میرے انہاں یہ لک لک کے تبلیغاں نہیں ہونی اج جانا ہے پھر نماز کعبے جا کے پڑھنی سونے نالے میں کلمہ پڑھ لیا تو نالے اندر بڑھیا رہنا جنہ چر میں کفر گئی سا انہاں چر اسلام اندر بڑھیا سی گل سمجھ آتی سی تو جدو میں اسلام وال آ گیا ہوں کفر نو اندر بڑھنا چاہیے ہوں ساڈا کی کام اندر بڑھ ہوں تے کفر اندر جائے گا ارج کرتے نماز آج دے فاجر والے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کرے
یا اللہ ہے وہ شخص ہے جس کی وجہ تو میں اندروں باہر نکلے ہاں. لوگ تو میری توہین بھی کرتے سن, میں اندروں بھی باہر نہیں سا نکل سکتا, کمزور سا. اے جدا میں باہر پڑی گئی نا کہ انہوں میں عرش کے درمیان میں اونچی جگہ پہ لے آیا ہے. یا اللہ ہے وہ بندہ ہے جس کی وجہ میں نے تقویت ملی. تو جناب اسے مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اسلام میں نہیں گا رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پیش کرے گا, عرض معروض کرے گا, نالی میرے رب دے فرشتے آ جائیں گے, توجہ فرشتے آئیں گے, حضرت فاروق دا بازو پکڑیں گے, سیدھا جنت میں لے کے جائیں گے, سیدھا جنت میں لے کے جائیں گے, سیدھا جنت میں لے کے جائیں گے. اس حدیث کے آخری جملے ہیں عمر پاک جب جنت میں پہنچیں گے حساب کتاب ہوتا ہوئے گا. لوگوں کا جو حساب کتاب بنتا ہونا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہلے جنت میں جنت جان بھی کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہ کے انہوں نے جنت بشارت دے دیتی تھی. ہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں ایک بہت کھلی جگہ سے باغ کے اندر کنواں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جنہوں پنڈلیاں دے لٹکا کے کنویں کے اندر کنویں دی منڈیر ہوتے اس کے کنارے تے جلوہ فرما سن تے فرمایا اندر نہ کو آئے, کوئی اندر نہ آئے. بعد دروازہ کٹ گیا. یہ حضرت ابو سعید خدری نے میں اندر باہر سا بوا نہیں کھولنا, دروازہ کٹ گیا. میں سرکار کو گیا, حضور بوا کٹ گیا, فرمایا پوچھ کون ہے تے جیڑا بھی ہے نا انہوں جنت کی بشارت دے دے. جی والوں بولو سبحان اللہ, اور جی بولو سبحان اللہ. جنت کی بشارت دے دے. اندر میں پوچھا کون ہے, مینوں آواز آئی میں ابو بکر صدیق. دعا کھول دے. چلو آجو جی اندر لنگ آؤ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنت کی بشارت ہوئی جی. خوش ہوئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال کنویں تے جا کے سجے پاسے بیٹھ گئے. پھر دعا کر گیا. حضور پھر دعا کر گیا, فرمایا پوچھو کون ہے, جیڑا بھی ہے کھول دے اسے جنت کی خوشخبری بھی دے دے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسرے بڑی دروازہ کھل گیا. میں پوچھا کون ہے, مینوں جواب آیا میں عمر فاروق آیا. حضور عمر آئے نے فرمایا کھول دے دروازہ, جنت کی بشارت دے دیو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی. دروازہ کھولیا گیا,
قیامت کا بھی نعرے لگائیں اللہ اکبر. فرمایا انہوں نے جنت کی بشارت کدے صدقے سبحان اللہ. تو چلا کے بولا رحمت اللہ فرمان رہے جنت آپ نے مانگی کیا کہ جنت تو تجھے مل جائے گی سرکار کے صدقے. جنت تو تجھے مل جائے گی سرکار کے صدقے. ارے سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ. سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ. میں آج گناہ ان کا اور بھی کچھ مانگ. جنت تو تجھے مل جائے گی سرکار کے صدقے. جنت تو تجھے مل جائے گی سرکار کے صدقے. سرکار کے صدقے. جنت تو تجھے مل جائے گی سرکار کے صدقے. ارے سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ فرمایا. جیڑا بنایا دروازہ بھی کھول دے جنت کی بشارت بھی دے دے. دروازہ بھی کھولیا گیا. آقا عمر آئے فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم طرف آ کے کمیں دیکھا گئے. چلو گل مکمل کر دیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے اس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ تحمد بدیاں ہوئے تے پھر کنویں تے پاؤں مبارک آقا لٹکائے ہون تے یقینی طور تے پنڈلیاں نورانی نورانی کپڑا تے ہٹیا ہوئے گا نا. کپڑا تے ہٹیا ہوئے گا نا. وہ کپڑا ہٹیا سی. ابو بکر صدیق پہ کپڑا ہٹیا, عمر فاروق پہ کپڑا ہٹیا. پھر بوا کڑ گیا. کون ہے جی میں عثمان غنی آیا. حضور عثمان آئے نے فرمایا انہاں واسطے بھی دروازہ کھول دو. نال جنت کی بشارت دے دو. نال 10 دن تکلیف آئے ہوں گیا. ہر قدم تے شاید تکلیف کا مظاہرہ عثمان کرنا پڑے گا. تکلیفاں جھیلنیاں پڑیں گیا. حضرت عثمان غنی میں جنت کی بشارت دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور آئے. حضرت عمر پاک نے تھوڑے آ کے بیٹھ لگے. میرے آقا انہوں نے ان کو پہلا پہلا چادر سیدھی کر لی اپنی پنڈلیاں پہ. عمر فاروق پوچھنے لگے سونے ابو بکر آئے نے اس طرح ہی رہے. عمر نے آیا اس طرح ہی رہے. عثمان آئے نے حضور تساں اپنی پنڈلیاں پہ چادر کر لی. فرمایا اے عمر وہ واسطے میں حیا کیوں نہ کروں جدے واسطے اللہ دے فرشتے بھی حیا کر رہے ہیں. یا رسول وہ نکاح جے شان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آرام پہ کرتا سا میں خواب اندر دیکھا جنت کا منظر. اتنے جنت میں نا ایک محل سی. اتنے بیوی ایک وضو کرن ڈی. میں انہوں نے پوچھا یہ محل کدھر ہے. انہوں نے کہا سونے عمر فاروق کا. کیسی شارٹ کٹ کی تھی جنت کی ثابت ہو گئی. کیونکہ نبی دا خواب بھی وحی الہی ہے. نبی سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. نبی سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. ان کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے. فرمایا عائشہ تنام عینا یا ولا ینام قلبی. میری صرف آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل کائنات کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے. میرا دل نہیں سوتا. میرا دل نہیں سوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ.
بندہ مومن دی فراست تو بچو، چونکہ وہ جدوں بھی ویندا ہے اللہ دے نور نال ویندا ہے۔ مڑے تے فراست عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کر لو۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز پڑھائی تے اس طرح ٹیک لا کے بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میں رات ستا دے خواب دے اندر میں ویکھیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز پڑھائی ہے تو میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ نماز تو بعد سلام پھیر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو بعد ٹیک لائی تے بیٹھ گئی کہ بی بی آ گئی، انہیں سر تے کھجوراں دا ٹوکرا رکھیا سی، انہیں لے آ کے محبوب دی قدماں پیش کیتا، سونیا ہدیہ ہے تے علی آندے نے میرے منہ وچ ایک کھجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پا لی تھی۔ میں اٹھیا تے مٹھاس ہوتی اجے بھی ہے، سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ، مٹھاس ہوتی اجے بھی ہے۔ آندے نے میں خواب تو بیدار ہویا، تہجد پڑھ لئی، اس تو بعد میں فجر دا ٹائم ہویا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے آ کے میں نماز پڑھی تے نماز پڑھی نا تو فارغ ہوئے، حضرت عمر پاک بھی اس طرح نا ٹیک لا کے بیٹھ گئے۔ ایک عورت آ گئی کھجوراں دا ٹوکرا لے، ٹوکرا لے کے آ گئی، اے عمر پاک امیر المومنین ہدیہ ہے، سارے صحابہ نے دیا۔ ایک کھجور جو راتی خواب میں سرکار نے اپنے ہاتھ نہ پھڑ کے میرے منہ میں پائی ہے نا، یہ بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھڑ کے میرے منہ میں پائی۔ جاگ دے ہو کیا؟ جاگ دے ہو؟ میرے منہ میں پائی۔ ارے آپ اللہ امام محب تبری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ پڑھیں، مصعب المزیارت پڑھیں، علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ جنابی سرکار بھائی ہے تو میں بھی پا دینا، وہ خواب تو مولا مرتضیٰ دیکھ رہے تھے، حضرت عمر پاک ادھر موجود تو نہیں تھے، لیکن یہ تاکو فراس المومن فإنه جنجر بنور اللہ تعالیٰ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ مومن کی فراست سے بچو، وہ جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوٹ سی ایک کوئی ساڑھے حکمران والے سوٹ دے تو 15 لاکھ کا سوٹ ہی بنے، 25 لاکھ مربع میل کا حکمران، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہاں دا نام سن کے کس طرح دے محلہ دے کنگرے ہل جان، کس طرح دے بات دی گل ہے۔ سرکار نے فرمایا جڑی گلی عمر تو ہوندا ہوے شیطان گلی بنا جاندا ہے، تے تیری ذات ہی نہیں تیرے سائے تے بھی شیطان برستا ہے۔ یہ جو میرے نوجوان بھائی بدخوابی کا شکار ہوتے ہیں، رات کو سوتے وقت شہادت کی انگلی دائیں ہاتھ کی اس سے اپنے سینے پہ عمر لکھ کے سویا کریں، بدخوابی کے شکار نہیں ہو گیا پوری زندگی انشاءاللہ۔ شیطان کا کیا کام ہے آ جائے اور جتنے عمر ہو گئے شیطان نہیں ہوتا، ہم نے ذکر کرتا میں کہ نہ کرو نہ کرو، جتنے عمر ہے تو شیطان ہو نہیں صحیح گل، عمر گلی میں آ جاتا شیطان تے جب زمین تے ٹورتا پھردا نا مختلف شکلاں وچ، سورج کدی ویکھیا جی آیا ہو جی، کدی سورج کو دیکھا ہے کہ وہ آیا ہو زمین پہ، رہا ادھر ہی، کمیز ہی آتا ایک سوٹ سی ہے، وفد آ گیا ایک ملنے واسطے، تے جدوں وفود نو ملنا ہوے تے پھر امیر المومنین بھی ہوے، 25 لاکھ مربع میل دا حکمران بھی ہوے جی، کیا سو کسرا دا درا بھی کردا ہوے، شیطان بھی لگدا ہوے، انیاں شاناں تے خوبیاں ہون تے پھر دل وچ آپ دے تصور آیا بھی چلو ذرا 12-13 پابند لگے نے سوٹ نو تے اینو ذرا دھو ہی دئیے۔ آپ نے کمیز اتار کے نا اس طرح باغ سی وہ تو کنواں سی وہ دھوتی کمیز تے سورج پچھوں بڑا تپیا ہے، آپ کی کمر پہ اتنا سیک آئے، ہیٹ تے حدت پہنچے، آپ نے فرمایا میں کمیز اپنا لا بیٹھا تے سورج نو اینی گرمی میں دینا پیا، آپ نے غضب کی نگاہ نہ ایک بار سورج آ گئی، آپ کے غضب کا عالم یہ کہ سورج اگے بدلی آ گئی، سورج اس کیتا یا اللہ میں اج بچا لے، آئندہ میری توبہ،
یہ عمر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر سن مصر دے مصر میں ایک دریائے نیل انہوں عادت سی کہ ہر سال ایک نوجوان بچی حسن و جمال والی تے پورے زیب رات نال تے خوبصورت لباس نال انہوں دی نظر کرتے سن وہ دے سنتے سن تے تاں وہ چلتا سن لیکن اسلام کے اندر آسمان مٹان واسطے آیا وہ دریا خشک ہوندا سی پیا پانی پیندا سی پیا گھٹ ہوندا سی پیا تھوڑا ہوندا سی پیا حضرت گورنر مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ تے اتوں دے معززین آئے انہوں نے آ کے دسیا بھی آ رسم ہی تھے آپ نے فرمایا اسلام میں تو یہ رسم نہیں ہے وہ پانی جو گھٹتا آپ نے خود ویکھیا تے آپ نے رکا لکھیا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام انہاں کہا زور اتنے آ کام ہوندا ہے تے پھر دریا چل جائے فرمایا دریا دی مجاز ہے دریا دی مجاز ہے عمر حاکم ہو دریا اپنی مرضی کرے عمر بن عاص کے نام ایک رکا لکھا دریا کے نام قاصد بھیجے رکا دیتا حضرت عمر بن عاص نے وہ تو یہ لکھا سی کہ رکا میں دریا نیل واسطے گلنا پیا یہ تو ہی چھوڑ دے تو جی دریائے نیل میں رکا سٹ دیتا گیا رکا سٹیا گیا اتنے لکھا کی سی اور دریائے نیل ہوش کر جی اپنی مرضی نہ چل رہا تو سانو تیری لوڑ ہی نہیں بند ہو جا چل یہ رب کی مرضی نہ چل رہا تو خبردار یہ انچی بھی پانی کڑیا
منہ ہلے فرمایا رک جا. امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی مدینہ منورہ کی سرزمین پہ زلزلہ نہیں آیا. اللہ سب نو زیارت شرف عطا کرے. مدینہ منورہ جاؤ, جبل احد کی زیارت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساڈے نال پیار کرتا ہے, سیدنا پیار کرتا اور جبل احد قیامت والے دن جنت کے دروازے تے ہوئے گا. اللہ اکبر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تینے صحابی موجود ہیں. آپ جبل احد تے چڑھ گئے. جبل احد تے چڑھے نا, انہوں اتنا چاہ چڑھیا, انہوں اتنا چاہ چڑھیا وہ وجد میں چاہ گیا. لفظ تے تحرک آتے نے کہ ہلیا ہو, لیکن خوبصورت جڑا ترجمہ ہے بنتا ہے پیار والا وہ یہی کہ انہیں محبوب دی آمد اتنے وجد کیتا ہے, خوشی نہ چومیا ہے. تاجدار گولڈا رحمت اللہ علیہ بڑی گل کر گئے. خزانے پیر سیال اجبال اعلیٰ حضرت گولڈوی پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ. آپ پوچھ دینے ہلیا کیوں ہے, اتنا بچت کیوں کرنا پیا؟ انہاں کیا سونے ویکھو کتنے تسی میں تو ایک پہاڑی, میں تو ایک پہاڑی تے مدینے دے تاجدار تسی تشریف لے آئے ہو. کتھے مہر علی, کتھے تیری سزا, اس ذات پہ اخیر کتھے جائے کتھے مہر علی, کتھے تیری سزا, اس ذات پہ اخیر کتھے جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کا صدیق کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شہید کیڑے کیڑے سن؟ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دو آئے کہ سونے اسی تے تواڈے سامنے جیوندے ٹرے پھرنے تے دوجے نوں شہید آ پیندا ہے. انہوں نے پتہ سی کہ محبوب جان دے. میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ اپنے ہر امتی کے اخیری انجام کو میرے آقا جانتے ہیں. یہ کیسے مرے گا, یہ کیسے مرے گا, یہ کیسے مرے گا. جنگ ہوتی ہے بھی بندہ شہبا کر کے سونے ساڈے لو لڑتا ہے, بلے 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 بڑے کافر کٹے نے, بڑے مارے نے. سرکار نے فرمایا لڑتا تو ساڈے لو ہی چنگا لڑتا پیا, داد بھی دینی چاہیے, یہ بھی سونا لڑتا پیا, پر یہ جنگی ہے, یہ جنگی. شہبا کہنے لگے سو گیا بھی لڑتا ساڈے لو اسلام ایڈا جرت نہ لڑتا پیا, تھی آدھے جنگی. شہبا بڑے نے چپ کر کے ایک باری چپ ہو گئے. جنہوں آدھے دن تو دند نہیں چکیا, چپ ہو گئے. ویکھیے وہ کی کرتا ہے, میرے محبوب کی زبان جو جوڑ نکلیا ہے ہونا تو ہونی. بڑا لڑیا, بڑے کافروں نے مارے, لیکن آخر اتنے زخموں نے بہت آ کے زخموں کی تاب نہ لیا سکیا کہ اپنا خنجر لے کے اپنے آپ کو مار کے خودکشی کر لے. سرکار نے فرمایا بلال گل سنو. جی آقا. فرمایا جاؤ جا کے اعلان کر دیو رب کسی فاسق فاجر کو بھی کام لینا چاہیے, دین دا لے رہے ہیں. ہاں اخیری انجام نو جان دے. بولو اخیری انجام نو جان دے. آپ اکثر دعا کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اکثر آپ دعا کرتے ہوں گے سن اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. یا رب العالمین امتیاں بے خواہشاں نے مرنا دے حق سے, پر مینوں جدوں موت آوے مدینہ شریف وچ آوے, جدوں موت آوے شہادت دی موت آوے, جے موت آوے مدینے وچ پھر سجا حیاتی
آج محمد کے قدموں میں لیتے ہوئے اپنا ایو عمر میں اپنا پتر آوے اپنا بیٹا آوے عبداللہ بن عمر تے 500 درہم دین تے جی حسن تے حسین آ جانے